وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا مولى الثقلين اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیعت و اشاعت اور تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں بار بے شمار درود و سلام کی بات خصوصاً جناب قاری فضل الرحمان صاحب جن کی بڑی پرسوز آواز میں تلاوت قرآن پاک میں خود پوری سماعت فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ جو بھی آپ نے اس کہانی سنی جناب محترم عمران قادری صاحب، عمران مشتاق قادری صاحب، اور محبان اہل بیت غلامان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اور جناب محترم سر چودھری افضل قادری صاحب، آپ سب کو مجھ گنہگار کی طرف سے السلام علیکم۔ مبارکباد کی مستحق ہے انتظامیہ مسجد فاطمہ صادق انتظامیہ اور تحریک منہاج الکلام کے تمام اراکین، رفقاء و مستقان اور اہلیان سندھ کے تمام وہ لوگ جو اس محفل پاک میں کسی نہ کسی طریقے سے شامل ہیں، وہ سب کو صمیم قلب سے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 12 روزہ یہ پروگرام آقا علیہ السلام کی محبت میں، حضور کے عشق میں منعقد فرما رہے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو آقا علیہ السلام کے عشق کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کی ذات اور حضور کی آقا علیہ السلام تعلیمات سے جوڑنے کا انتظام کرنا ہے۔ بلا توہین اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ تقریباً آج 6واں یا 7واں خطاب ہے میرا جب سے یا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوا۔ ایک دن میں 3 خطاب بھی ہو گئے۔ تو ہر موقع پر میں ایک جملہ کر رہا ہوں، ایک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ پیغام آپ تک بھی پہنچے۔ وہ کیا ہے کہ یاد رکھیں، آج کے سماجی دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، نوجوان نسل والدین کی موجودگی میں بھی اتنا دھیان اپنے ان رشتوں کی طرف شاید نہ دے پا رہی ہو جتنا موجودگی میں یا تنہائی میں۔ ہم انٹرنیٹ کے ساتھ مختلف قسم کی برائیوں کو دیکھتے ہوئے صرف کر رہے ہیں۔ اہل دانش پریشان ہیں، اہل فکر پریشان ہیں کہ آنے والی نسل کو، ان کے قائد کو، ان کی اخلاق کو، ان کے معاملات کو کیسے بچائے۔ یوٹیوب پر مختلف چینلز کھل گئے، ویب سائٹس کھل گئی، اور بہکانے والے شکوک و شبہات پیدا کر کے وسواس کے ذریعے
لوگوں کے ایمان کی جڑ بھی کاٹ رہے ہیں اور ان کے اندر اخلاق کی قدریں بھی بڑھا رہے ہیں، اور ان کی زندگی نوجوان نسل کی بالخصوص ایک عجیب کشمکش میں مبتلا آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ سوچتے ہیں نوجوان نسل بالخصوص کہ پتہ نہیں کہ ہمارا جو دین کے ساتھ تعلق ہے مختلف اینگل سے، مختلف زاویوں سے جو بات سامنے آتی ہے، تو چونکہ شک ڈالنے والے، شبہات ڈالنے والے، تذبذب ڈالنے والے وہ جراثیم ڈالتے ہیں، اور وہ نوجوان نسل سوچتی ہے پتہ نہیں ہم حق پر ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری سمجھ درست ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وسوسہ، تذبذب میں ہونا، شک میں ہونا، بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ یاد رکھ لیں کبھی رب الرحمان کی طرف سے نہیں، یہ ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں، وہ شیطان جو ہے وسوسہ ڈالنے والا، تذبذب پیدا کرنے والا، شک پیدا کرنے والا، بدگمانی پیدا کرنے والا، وہ شیطان دو قسم کا ہے، جناتی بھی ہے جو نظر نہیں آتا، اور صرف یہی نہ سمجھتے رہنا کہ وہ شیطان نظر نہیں آنے والا، نہیں فرمایا نظر آنے والے انسان کی شکل نہیں ہے، یعنی ایسے انسان بھی اس سے متاثر ہو کر اس کے چیلے بن جاتے ہیں، جن کے الفاظ سے، جن کی گفتگو سے، جن کے کلام سے، جن کی صحبت و صحبت سے یقین پیدا نہیں ہوتا دین کے ساتھ، قلب کے مصطفیٰ کے ساتھ، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ اور دین محمدی کے ساتھ، مختلف اینگل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ دل کے اندر ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر وسوسہ رہے، شک رہے، تذبذب کی کیفیت رہے، تو سب سے پہلی شے جو انسان کا نقصان جس شے کا ہوتا ہے، سب سے بڑی چیز وہ ایمان ہوتا ہے۔ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، نامکمل ہو جاتا ہے، اور جب اور آہستہ آہستہ پھر ایمان کی جڑ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات سمجھے، اور یقین ہمیشہ رب الرحمان کی طرف سے ہوتا ہے، شک شیطان کی طرف سے اور یقین رب رحمان۔ اسی لیے اس نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے کبھی شک نہیں اترتا، کیا اترتا ہے؟ یقین۔ جب بھی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کی ذات کے ساتھ کسی اینگل میں، کسی زاویہ سے، کسی جہت میں ہلکا سا بھی شک پیدا ہوتا ہے، درار پیدا ہوتا ہے، اندر کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا ہو، تو سمجھ لیں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میر سید علی حسین شاہ صاحب۔ محترم رضی شاہ صاحب تشریف لائے، میں ویلکم کرتے ہیں، محبت کی، پیار کی، یہ ہماری ہمیشہ کے ساتھ رہی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یقین کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، اور وسوسہ اور شک کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے۔ خصوصاً میرے نوجوان میرے اور چھوٹے بچے، اور جہاں تک اس میڈیا کے ذریعے آواز آئے گی،